السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الفجر آیت نمبر 6 سے لے کر 9 تک کی تلاوت کریں گے، تجوید کے رولز کو دیکھیں گے اور درست ادائیگیاں اور غلط ادائیگیوں کا بھی جائزہ لیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، الم تر کیف فعل ربک بعاد، ارم ذات العماد، ارم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اب ہم تجوید کے رولز کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے تجوید کے قوانین استعمال ہوئے ہیں۔ الم تر، میم ساکن کے بعد نہ میم ہے، میم ساکن کے بعد نہ ہی با ہے، بلکہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ دوسرا حرف تا ہے، تو یہاں پہ اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ الم تر، را کے اوپر زبر ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، تو اس کو پر پڑھا۔ الم تر کیف، یا ساکن سے پہلے والے حرف پر دیکھیں زبر ہے یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو یا لین ہوتی ہے۔ نرمی سے، آسانی سے، جلدی سے پڑھیں گے۔ کیف فعل، عین کو وہ سے حلق سے ادا کیا، فعل۔ الم تر کیف فعل ربک، را کے بعد زبر پر پڑھیں گے، با کو مضبوطی اور قوت کے ساتھ را کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، عین زبر الف الف مدہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں دال وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ جب حرف مدہ کے بعد حمزہ سکون یا تشدید میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہ کوئی چیز آ جائے تو پھر وہ سبب ہوتا ہے اس وقت کہ جب سبب آ جائے حرف مدہ کے بعد، تو اس سبب کی وجہ سے اس مد کو اس کی اصلی مقدار یعنی ایک الف سے بڑھا کر پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ چونکہ وقف کی صورت میں دال ساکن ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس کو اس کی اصلی مقدار سے بڑھا کر
3 الف تک میکسیمم لمبا کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کو پڑھا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ۔ ارم، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہو تو پر پڑھتے ہیں، پیش ہو تو بھی پر پڑھتے ہیں، را کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ تو ہم نے اس کو پڑھا ارم، را کو پر پڑھا کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ ارم ذات العماد، ارم ذات العماد۔ تا کو لام کے ساتھ ملا دیا، لام ساکن ہے تو لام پر آواز کو بند کر کے پھر ہم نے عین کو ادا کرنا ہے۔ ارم ذات العماد۔ عین جو ہے یہ وسط حلق سے اس کو ادا کریں گے۔ لام ال کے بعد عین جو ہے حروف قمریہ میں سے آ گیا تو اس لیے یہاں پر لام کا اظہار ہوا، ادغام نہیں ہوا، کیونکہ اس کے بعد حرف قمری موجود ہے، اظہار قمری ہوگا یہاں پر۔ حروف قمریہ جو ہیں وہ 14 ہیں۔ ابغی حجک وخف اقیمہ، تو عین جو ہے یہ حروف قمریہ کے اندر شامل ہے، اس وجہ سے لام کا عین کے اندر ادغام نہیں ہوا۔ تو ہم نے تا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا ارم ذات العماد۔ زال زبر الف دا، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کیا اور پھر تا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا ارم ذات العماد۔ عین کو وسط حلق سے ادا کیا، میم زبر الف ما، الف مدہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں دال جو ہے وہ ساکن ہے، دال ساکن پر قلقلہ بھی ہوگا، اور دوسرا یہاں پر دال وقف کی صورت میں ساکن ہو گیا ہے تو حرف مدہ کے بعد جب سکون آ جائے تو وہاں پر 3 الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي۔ اب ہم جب پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو اس کو عماد التی پڑھیں گے، لیکن جب ہم نے اس کو الگ سے ملایا، الگ سے پڑھا تو پھر اس وقت لام ال کے اوپر زبر ہے، شد ہے، تو اس کو ہم نے حمزہ کو خود اپنے پاس سے زبر دے کر اس کو پڑھ لیا التی، التی۔ یہاں پر لام ال کا ادغام جو ہے وہ ہوا ہے، لام ال اس کے بعد حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر لام ال کا ادغام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر لام ال کے بعد لام حروف شمسیہ میں سے آ گیا تو اس لیے ہم نے لام کا لام میں ادغام کر کے پڑھا۔ لام ال کا ادغام جو ہے وہ 15 حروف میں ہوا ہے، اسے ادغام شمسی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے پڑھا 15 حروف جو ہیں وہ ہیں تس، دز، راز، سا، ش، ص، و، ل، ن۔ التی، تو ہم نے اس کو پڑھا التی، تا زیر یاتی، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، اور اس کو مد اصلی کہتے ہیں کیونکہ اس کو اس کی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھا جاتا ہے، ایک الف کے برابر اس کو پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی سبب بھی موجود نہیں ہے، تو جب سبب موجود نہ ہو تو ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، اگر کوئی سبب موجود ہو تو پھر زیادہ لمبا 2 الف یا 3 الف کے برابر بھی لمبا کیا جاتا ہے۔ التی لم یخلق، خوا جو ہے حروف مستعاریہ میں سے ہے، اسی طرح قاف بھی حروف مستعاریہ میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے، تو خوا کو موٹا پڑھا، اسی طرح قاف کو بھی موٹا پڑھا۔ یخ، التی لم یخلق، یخ آواز بند کرنی ہے، یہاں پہ قلقلہ نہیں کرنا، لم یخلق، یخلق، یہاں پہ قاف پہ قلقلہ ہوگا، قاف جو ہے ساکن حالت میں اس پہ قلقلہ ہوتا ہے۔ تو قلقلہ والے حروف 5 ہیں، قطب و جد ان کا مجموعہ ہے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، مثلها، سا کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اس کو پڑھیں گے مثلها، ہا زبر الف ہا، الف مدہ ہے،
ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، ہا کو اقصی حالت سے ادا کریں گے، یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہوتا ہے وہاں سے ہا ادا کیا۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، فی البلاد۔ اب یہاں پر فا کو لام کے ساتھ ملا دیا، لام ال جو ہے یہاں پر اس کا اظہار ہوا ہے، لام ال کو ظاہر کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد حروف قمریہ میں سے با آ گیا۔ تو جب لام ال کے بعد حروف قمریہ میں سے حروف قمریہ کے 14 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار قمری ہوتا ہے۔ حروف قمریہ جو ہیں وہ 14 ہے، ابغی حجک وخف اقیم، یہ اس کا مجموعہ ہے۔ اب دال جو ہے یہ وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا۔ لام الف لا یہ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا تھا۔ اگر اس کے بعد سبب موجود نہ ہوتا، سکون موجود نہ ہوتا، لیکن یہاں پر سکون آنے کی وجہ سے ہم نے اس کو اس کی اصلی مقدار سے بڑھا کر اس کو 3 الف کے برابر لمبا کیا، تو پھر اس کو مد فرعی کہہ دیتے ہیں کہ جہاں جو کسی سبب پہ موقوف ہوتی ہے، جس کے بعد کوئی سبب پایا جاتا ہے اسے مد فرعی کہتے ہیں۔ تو اس کو 3 الف کے برابر میکسیمم لمبا کیا جا سکتا ہے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، دال ساکن اس پہ قلقلہ کریں گے، فی البلاد۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، وثمود الذین، تا کی ادائیگی میں سیڑھی کی جیسی آواز نہیں آنی چاہیے۔ میم پیش واو منہ، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے بعد کوئی سبب بھی موجود نہیں ہے، تو اس یہاں پر مد اصلی ہوگی۔ مد اصلی اسے کہتے ہیں جس کو اس کی اصلی اور ذاتی مقدار یعنی ایک الف کے برابر پڑا جاتا ہے لمبا کر کے، اور اس کے بعد کوئی سبب یعنی حمزہ، سکون، تشدید بھی موجود نہیں ہوتی، تو پھر اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر دیتے ہیں۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ، شد والا حرف پیچھے والے زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ مل کر پھر ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو دال کے ساتھ ملا دیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ، لام ال کے بعد لام جو ہے آ گیا تو یہاں پر ادغام ہو گیا، لام کا لام میں ادغام ہو گیا، اس ادغام کو ادغام شمسی کہتے ہیں۔ الف لام کے بعد جب حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، تو اس ادغام کو ادغام شمسی کہہ دیتے ہیں۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ، دال در یادی یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ اس ایک الف کے برابر لمبا کرنے کو کہتے ہیں مد اصلی۔ مد اصلی وہ ہوتی ہے جس کو اس کی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، یعنی ایک الف کے برابر، اور اس کے بعد کوئی سبب بھی موجود نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے مد کو بڑھایا جا سکے، تو اس لیے اسے مد اصلی کہتے ہیں۔ سبب 3 ہے، حمزہ، سکون اور تشدید۔ اگر حرف مدہ کے بعد ان تینوں میں سے کوئی آ جائے گا تو وہاں پر ہم جو ہے مد 2 الف اور 3 الف کے برابر کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم 1 الف کے برابر مد کریں گے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ، جیم زبر الف جا، الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر اس کو لمبا کیا۔ جَابُوا الصَّخْرَ، با کو صاد کے ساتھ ملا دیا، اور یہاں پر الف لام کا ادغام ہوا ہے، اس ادغام کو ادغام شمسی کہتے ہیں۔ یہاں پر لام کو صاد بنا کر صاد کو صاد کے اندر داخل کر دیا، شد والا حرف پیچھے والے زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ ملتا ہے، اس لیے صاد کو با کے ساتھ ملایا۔ جَابُوا الصَّخْرَ، خا جو ہے اس کو موٹا پڑھیں گے لیکن خا پر آواز بند کریں گے، قلقلہ نہیں کریں گے۔ جَابُوا الصَّخْرَ، را کے بر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، تو ہم نے اس کو پڑھا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، بالواد، با کو لام کے ساتھ ملا دیا، لام ساکن تھا، ساکن حرف پیچھے والے زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ ملتا ہے، اسی طرح با کے ساتھ الف کے ساتھ پھر اس طرح سے نہیں ملا بلکہ با کے زیر کے ساتھ ملا۔
تو لام ال جو ہے الف لام کا لام، یہاں پر اس کے بعد حروف قمریہ میں سے واو آ گیا، تو جب الف لام کے بعد حروف قمریہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار قمری ہوتا ہے۔ حروف قمریہ جو ہیں وہ 14 ہیں، ابغی حجک وخف اقیمہ، تو یہاں پر ہم اظہار قمری کریں گے، تو اظہار قمری ہوا تو اس کو پڑھا بالواد، واو کو ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیا، اور واو زبر الفا الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد دیکھیں سکون، تو پھر یہاں پر مد فرعی کریں گے، یعنی مد فرعی اس مد کو کہتے ہیں جس کو اس کی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھا جاتا ہے، یعنی 2 الف یا 3 الف کے برابر میکسیمم پڑھا جاتا ہے، تو دال ساکن پر وقف کی صورت میں قلقلہ ہو جائے گا، تو ہم اس کو پڑھیں گے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ۔ اب ہم جو ہے وہ اس کے اندر کی جانے والی غلط قسم کی ادائیگیوں کا اور درست ادائیگیوں کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں عالم تارا، غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے علم تارا۔ بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں علم تارا، پھر بھی غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر جو ہے میم ساکن کے بعد نہ تو میم ہے اور نہ ہی با ہے، میم اور با ہو تو پھر ہم ادغام اور اخفا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر میم ساکن کے بعد اور کوئی حرف ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، اظہار شفوی کریں گے، میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، تو ہم اس کو پڑھیں گے علم تارا، یہ درست ادائیگی ہے۔ اسی طرح تا کو باریک پڑھیں گے، تورا اگر کسی نے پڑھ دیا غلط ہو جائے گا، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اگر باریک پڑھ دیا تارا پڑھ دیا تو غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے علم تارا کیفا، اگر کسی نے اس کو پڑھا کیفا لمبا کر دیا یا لین کو تو غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے کیفا۔ اسی طرح اگر کسی نے فا کو لمبا کر دیا تو پھر بھی غلط ہو جائے گا، یعنی علم تارا کیفا تو غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے علم تارا کیفا۔ اسی طرح فعل، اس میں عین کو بعض لوگ حمزہ سے بدل دیتے ہیں، فعل پڑھ دیتے ہیں، غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ فا کی حرکت کو لمبا کر دیتے ہیں، یا عین کی حرکت کو لمبا کر دیتے ہیں، یا لام کی حرکت کو لمبا کر دیتے ہیں، تینوں حرکات میں سے جو بھی حرکت لمبی ہوگی غلط ہو جائے گا، یعنی فعل یا فعال یا فعلا، تینوں صورتوں میں یہ تینوں غلط ہوں گے، تو درست ادائیگی ہے فعل ربک بعاد، ربک، را کے پر زبر پور پڑھنا ہے، اگر کوئی اس کو باریک پڑھ دے اس کو پڑھ دے ربک کی بجائے پڑھے اس کو ربک تو غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح با کو مضبوطی اور قوت سے پڑھنا ہے، اگر کوئی مضبوطی اور قوت سے ادا نہ کرے بلکہ اس کو پڑھے ربک غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے ربک بعاد۔ اسی طرح کاف کو کوئی لمبا کر دے ربک کر دے پھر بھی غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے ربک بعاد۔ اگر کوئی اس کو الف مدہ کو ادا نہ کرے بعاد اس طرح کر کے پڑھ دے غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے بعاد۔ اور دار پر اگر کوئی قلقلہ نہ کرے پھر بھی غلط ہو جائے گا، یعنی بعاد کر دے بعاد تو پھر بھی غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے علم تر کیف فعل ربک بعاد۔ ارم ذات العماد، بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں ایراما اور بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں ایراما غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے ایراما۔ اور بعض لوگ میم کی حرکت کو لمبا کر دیتے ہیں، اس کو پڑھ دیتے ہیں ایراما غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے ایراما ذات العماد۔ زال زبر الف زا نرمی سے پڑھنا ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اگر کوئی لمبا نہ کرے اس کو پڑھ دے ذات العماد غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے ارم ذات العماد۔
ارم ذات العماد، عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے، اگر کوئی وسط حلق سے ادا نہ کرے تو غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح میم زبر الف ماں اور دال ساکن، اس کو وقف کرتے ہوئے 3 الف کے برابر لمبا کریں گے، اگر کوئی 3 الف کے برابر لمبا نہ کرے پھر بھی غلط ہو جائے گا۔ اس کو کوئی پڑھ دے عماد، عماد یا عماد، غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ التي، یہاں پر تازیاتی، اس کو 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اگر کوئی لمبا نہ کرے اس کو پڑھے اللاتی، پھر غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے اللاتی۔ بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں اللاتی، غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے اللاتی لم یخلق۔ میم ساکن کے بعد دیکھیں نہ میم ہے نہ با ہے، تو یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، اظہار شفوی۔ اگر کوئی اظہار نہ کرے بلکہ یہاں پر ادغام یا اخفاء کی کوشش کرے، اس کو پڑھے لم یخلق، پھر بھی غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے لم یخلق۔ خا جو ہے یہاں پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ خا کو سادہ ادا کریں گے اور موٹا ادا کریں گے التی لم یخلق۔ قاف جو ہے یہ سکون کی حالت میں ہے اور یہاں پر قلقلہ ہوگا، اگر کوئی قلقلہ نہ کرے بلکہ اس کو پڑھ دیں یخلق، یخلق، تو غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے التی لم یخلق، یخلق مثلها فی البلاد۔ اگر کوئی اس کو پڑھ دے سا کے بجائے اس کو سین پڑھ دے تو بھی غلط ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ہا زبر الف ہا، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، اور اگر کوئی کھینچ کے نہ پڑھے بلکہ اس کو پڑھ دے مثلها، غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے مثلها فی البلاد، مثلها فی البلاد۔ یہاں پر اگر کوئی پڑھ دے اس کو فیل بلاد، غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی پڑھ دے اس کو فل بیلاد، غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے فل بلاد، فل بلاد۔ اسی طرح دال جو ہے وقف کی صورت میں 3 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اگر وہ کھینچ کے نہ پڑھے اس کو پڑھے بلکہ فل بلاد، غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں وا ثمود الذین، غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح سا کو بعض لوگ جو ہے سا میں سیٹی کی آواز پیدا کر کے پڑھتے ہیں وَثَمُودَ، تو غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ۔ دال ریاضی یہاں پر 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اگر کوئی لمبا نہ کرے بلکہ اس کو پڑھے وَثَمُودَ الَّذِينَ، وَثَمُودَ الَّذِينَ، یہ درست ادائیگی ہے۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں وَثَمُودَ الَّذِينَ، پھر بھی غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ۔ بعض لوگ اس کو الف مدہ کو ادا نہیں کرتے بلکہ اس کو پڑھتے ہیں جَبُوا الصَّخْرَ، درست ادائیگی ہے جَابُوا الصَّخْرَ۔ بعض لوگ خواب پر قلقلہ کر دیتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں صَخْرَ، صَخْرَ، غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے جَابُوا الصَّخْرَ بالواد، بالواد۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں بالواد، غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے بالواد۔ واو الف وا الف مدہ کے بعد دیکھیں صبح مدہ دال ساکن آ گیا، تو ایسی صورت میں اس جو ہے وہ یہاں پر جو مد کی جاتی ہے اسے مد فرعی کہتے ہیں، مد فرعی کہتے ہیں جب حرف مدہ کے بعد حمزہ سکون تشدید میں سے کوئی چیز آ جائے تو وہاں پر مد کو اس کی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھ جاتا ہے، اسے مد فرعی کہتے ہیں۔
یہاں پہ مد فرعی ہو رہی ہے، اگر کوئی مد فرعی میں 3 الف کے برابر اس کو لمبا نہ کرے تو جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ درست ادائیگی ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔